آج 20 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے منگل کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آخر کار اسرائیل میں پکنے والا لاوا پھٹ رہا ہے اور روزانہ نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگ رہی ہیں۔ غزہ کی صورتحال بہت خراب ہے۔ غزہ میں ہیومینیٹیرین کرائسس اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اگر اگلے 1 ہفتے میں غزہ میں اگلے 3 سے 1 ہفتے کے دوران غزہ میں مناسب بچوں کی خوراک نہ پہنچانے دی گئی تو کم سے کم 18,000 بچے غزہ کے اندر بھوک سے مر سکتے ہیں۔ یہ انسانی امداد دینے والے اداروں کا یہ بیان ہے۔ بہرحال اس وقت اسرائیل کے اندر سے جو لاوا پھٹ رہا ہے اس سے اسرائیل میں بڑھتی بے چینی واضح ہو رہی ہے۔ آج کی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا جس خبر نے نیتن یاہو کو لرزا دیا ہے اور جس خبر نے اسرائیل کے اندر ایک کوہرام مچا دیا ہے۔ گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے۔ جی ہاں، گھر کے اندر سے گواہی آئی ہے اور گھر کے اندر سے اعتراف ہوا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے بلکہ بڑا خطرناک کام ہے۔ میں آپ کے سامنے خبر رکھنے لگا ہوں، انتہائی اہم اور بڑی خبر ہے۔ اسرائیل کا ایک سابق نائب آرمی چیف رہا ہے، اسرائیلی فوج کا نائب آرمی چیف جو 2017 میں زبردستی فوج سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس وقت وہ اسرائیل میں اپوزیشن جماعت کا ایک رکن بھی ہے اور سربراہ بھی ہے۔ ڈیموکریٹ کے نام سے ایک جماعت ہے اسرائیل میں جس کی 4 سیٹیں ہیں اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر، اور اسرائیل میں جو حالیہ احتجاج ہوتے ہیں وہ اسی جماعت کی طرف سے آرگنائز کیے جاتے ہیں۔ یائر گولان نام ہے اس کا، یہ اسرائیل کا سابق فوجی رہا ہے، اہم پوسٹوں پر کام کرتا رہا ہے، اسرائیل کا نائب آرمی چیف تک رہا ہے۔ اس نے بیان دیا، اس کا جو بیان ہے کہ a sane country does not kill babies as a hobby، کہ ایک عقل مند سمجھدار جو ریاست ہوتی ہے وہ کبھی بچوں کو شوقیہ قتل نہیں کرتی ہے۔ یائر گولان کے اس بیان کا مقصد تھا کہ اسرائیلی فوجیں جو غزہ کے اندر لڑ رہی ہیں وہ غزہ کے بچوں کو شوقیہ مار رہی ہیں۔ یائر گولان کے اس بیان کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان نشر ہوا اور کہا کہ یائر گولان کو بطور اسرائیلی اور اسرائیلی فوج کے سابق رکن ہونے کی حیثیت سے شرم آنی چاہیے جو اسرائیلی فوج پر الزام لگا رہا ہے، حالانکہ اسرائیلی فوج دنیا کی سب سے بڑی اخلاقی فوج ہے، یہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ یہ جو یائر گولان ہے یہ ماضی میں اسرائیل کی فوج کو نازی فوج اور اسرائیل کو ایک نازی اسٹیٹ بھی کہہ چکا ہے۔ یہ انتہائی بائیں بازو کا شخص ہے جو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے، اور اس نے اب غزہ میں لڑنے والے اسرائیلی فوجی جو کہ ہمارے ہیرو ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے بڑی یہودیت دشمنی کوئی اور ہو نہیں سکتی ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس کو لگام ڈالنی چاہیے۔ یہ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان نشر ہوا ہے ان کے ایکس اکاؤنٹ پر۔ ناظرین اکرام، اسرائیل کا جو اپوزیشن لیڈر ہے یائر لپیڈ، اس نے کہا کہ ہمارے بچوں کو غزہ کے بچوں کے قتل کرنے کا الزام دینا یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے اور یہ ہمارے دشمنوں کو تحفہ دینے کے مترادف ہے، ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ یائر گولان کے بیان پر یائر لپیڈ جو اسرائیلی اپوزیشن لیڈر ہے اس نے بیان دیا ہے۔ یائر گولان نے اپنے بیان کی وضاحت میں کہا کہ میرا مقصد اپنی فوج کو بدنام کرنا نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ غزہ کی جنگ بند کی جائے۔ نیتن یاہو چند انتہا پسند لوگوں کی آڑ میں اسرائیل کی ریاست کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں دنیا کے اندر تنہا کر رہا ہے، اور اس کی پالیسیوں سے انسانی حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں اور ہمیں اسرائیل کو ایک طرح سے نقصان ہو رہا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ بند ہو، ہمارے یرغمالی رہا ہوں، عدلیہ آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو اور اسرائیل کے اندر پھیلی بے چینی ختم ہو۔ میرا بیان کا مقصد یہ تھا۔ یہ یائر گولان نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہی ہے۔ بہرحال ناظرین اکرام، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندرونی سطح پر اسرائیل کس قدر جو لڑائی انتشار ہے اس کا شکار ہے، اور اسرائیل کی عوام سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے۔ اسرائیل کی عوام کا مطالبہ ہے کہ غزہ کی جنگ بند کی جائے، اور غزہ کی جنگ نہ صرف بند کی جائے بلکہ اسرائیل کے جو ہوسٹیجز ہیں، یرغمالی ہیں، انہیں فوری طور پر رہا کروایا جائے۔ لیکن اسرائیل کا اس وقت فوج کے اندر فوجی آپریشن غزہ میں بڑھ چکا ہے، فوجی کارروائیاں اضافہ ہو چکی ہیں، اسرائیلی فوجیں زمین سے، فضا سے، ہر طرح سے آپریشن کر رہی ہیں۔ اور آج ابھی تازہ ترین خبر ہے میرے سامنے جسے ایسوسیٹڈ پریس نے بھی نقل کیا ہے اور جسے ہیریٹیج جو اسرائیل کا اخبار ہے اس نے بھی نقل کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ 60 کلڈ اوور نائٹ ان اسرائیلی اسٹرائک ان غزہ، میڈیکل سورسز سے۔
کہ غزہ میں پچھلے رات، یہ جو گزری رات ہے، اس رات کو 60 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے ہیں، اور صرف پچھلے ایک ہفتے سے 10 دن کے اندر 700 سے زیادہ لوگ غزہ کے اندر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں، اور زخمیوں کی تعداد تو 1500 سے 2000 کے درمیان بتائی گئی ہے۔ ہاسپٹل انڈونیشی، کمال ادوان اور دیگر جو ہاسپٹلز ہیں وہ مکمل طور پر آؤٹ آف سروس ہو چکے ہیں، نہ ادویات ہیں، نہ وہاں مریضوں کے علاج کی گنجائش ہے، اور اسرائیل کا اس وقت جو ملٹری آپریشن ہے وہ غزہ کے اندر بڑھ چکا ہے۔ ناظرین اکرام، یائر گولان کا جو بیان نشر ہوا اس پر اسرائیلی آرمی چیف ایال زامیر نے بھی شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فوج کو الزام دینا کہ غزہ کے بچوں کو ہم مارتے ہیں یہ غلط ہے، اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے لوگ جو غزہ میں لڑ رہے ہیں وہ ہیرو ہیں، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیلی آرمی چیف کا بیان نشر ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کی سڑکوں پر غزہ کے بچوں کی تصویریں لے کر احتجاج ہوا ہے۔ یہ جنگ صرف غزہ کے لیے بند کرنے کا مطالبہ غزہ اسرائیل کے اندر سے نہیں ہوتا، بلکہ جو اسرائیلی ہاسٹیجز ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی احتجاج ہوتا ہے۔ اگر عالمی سطح پر بات کی جائے تو اسرائیل پوری دنیا میں تنہا ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ آج کی خبر سن لیجیے، میرے سامنے ابھی تازہ ترین جو رپورٹ آئی ہے۔ برٹش پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ لگائی ہے جس میں کہا کہ میری مشترکہ میٹنگ ہوئی ہے ایمانوئل میکرون اور اسی طرح سے کینیڈین جو وزیر اعظم ہے اس سے، کارنی جو ہے اس سے، اور ہمارا جو مشترکہ غزہ کی سچویشن پر اور ویسٹ بینک کی سچویشن پر بیان ہے وہ یہ ہے، جس میں انہوں نے مشترکہ طور پر کہا کہ حالیہ اسرائیل کا جو ملٹری آپریشن ایکسپینڈ کرنا ہے غزہ میں یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور ہیومینیٹیرین کرائسس اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ وہاں بچے غزہ کے اندر بھوک سے مر رہے ہیں، فوڈ ختم ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے جو امداد بحال کرنے کا اعلان کیا وہ محض بہت تھوڑی سی امداد تھی جو کہ وہاں ہیومینیٹیرین کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم فوری طور پر اسرائیلی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بنیادی ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے، بنیاد ہے، وہ فوری طور پر سویلین پاپولیشن کو بھیجنے دی جائے اور ان کو نقصان پہنچانے سے نقصان پہنچانے سے گریز کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ پرماننٹلی فورسڈ ڈسپلیسمنٹ، زبردستی غزہ کے لوگوں کو غزہ سے نکالنا، یہ عالمی قوانین کے خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اسرائیل کو 7 اکتوبر میں بڑا نقصان ہوا تھا اور بہت بھیانک حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہم اسرائیل کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ کا حق تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار غزہ کے سویلین نہیں ہے جن کو کہیں اور بھیجنا یا ان کے اوپر ظلم کرنا یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ویسٹ بینک مغربی پٹی کے اندر اسرائیل کی غیر قانونی سرگرمیاں ہیں جن میں وہاں فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے غیر قانونی بستیاں بنانا، سیٹلمنٹ کرنا، یہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس لیے غزہ اور اسرائیل کے درمیان اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کا مستقل حل یہ ہے کہ 2 ریاستی حل ہو، فلسطین کی ریاست بنے جس کو اسرائیل تسلیم کرے تاکہ یہ لڑائی اور جنگ بند ہو۔ ناظرین اکرام، جو فرانس کا وزیر خارجہ ہے آج اس نے بیان دیا کہ غزہ میں لمیٹڈ جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے وہ جانے کی اسرائیل اجازت دے رہا ہے، یہ ناقابل قبول ہے، فوری طور پر ضروری جو امداد ہے وہ غزہ کے لوگوں تک پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ یہ اسرائیل کے حوالے سے فرانس کے وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو یورپین ملکوں کی طرف سے، یورپ کے جو ملک ہیں، انہوں نے آج کی خبر ہے کہ یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا ان کے ساتھ تجارت ہے اس کے حوالے سے ایک مکمل میٹنگ کر رہے ہیں۔ اب نیتن یاہو نے جو یورپین ملک ہیں جن کی طرف سے شدید پریشر ہے اسرائیل کے اوپر کہ وہ غزہ کی جنگ بند کرے، ہیومینیٹیرین ایڈ کو بحال کرے، نیتن یاہو نے ان کو جواب دیے ہیں۔ نیتن یاہو نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ میں لکھا کہ بائی آسکنگ اسرائیل ٹو اینڈ اے ڈیفینسو وار فار آر survival before Hamas terrorists on our border and destroyed, and by demanding a Palestinian state, the leaders in London, Ottawa and Paris are offering a huge price for the genocide attack on Israel on October 7 while inviting more such atrocities۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل سے مطالبہ کرنا کہ وہ غزہ کی جنگ بند کر دیں، یہ دراصل دہشت گردوں کو جو 7 اکتوبر کے ذمہ دار ہیں ان کو انعام دینے کی کوشش ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا تھا 7 اکتوبر کو جس میں 1200 لوگ مارے گئے تھے، 250 اغوا کر لیے گئے تھے۔ اسرائیل اپنے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے۔ اسرائیل امریکی صدر ٹرمپ کے ویژن کے مطابق تمام یورپین لیڈر کو کہتا ہے کہ ہم امریکی صدر ٹرمپ کے ویژن کے مطابق لڑ رہے ہیں اور ہم اپنے قیدیوں کو، یرغمالیوں کو رہا کروائیں گے، حماس کو شکست دے کر رہیں گے اور ان کو غزہ چھوڑنا ہوگا اور ہتھیار پھینکنے ہوں گے، تبھی غزہ کی جنگ بند ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی ملک نہیں ڈرا سکتا ہے، نہیں دھمکا سکتا ہے۔ یہ تہذیبوں کی جنگ ہے بربریت کے خلاف، اور اسرائیل اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا جب تک کہ اسے مکمل کامیابی نہیں مل جاتی ہے۔ یہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔
اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یورپین ممالک کے حکمرانوں کو بھی للکار رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اب یورپ کے اندر عوامی سطح پر بہت زیادہ غم و غصہ ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور لوگ مطالبات کر رہے ہیں کہ غزہ کی جنگ کو بند کیا جائے۔ ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہیں وہاں بہت زیادہ ہیں، اور یہاں تک کہ آج اسپین سے خبر آئی ہے کہ اسپین نے اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کر کے اور جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھے ملٹری انہیں بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم ایک جینوسائیڈ یعنی نسل کشی کرنے والی ریاست کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ ناظرین کرام اسپین جیسے ملک کی طرف سے کہا گیا۔ اب اسپین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج اسپین کے اندر خبر آئی ہے کہ ایک اور سائبر اٹیک ہوا ہے اور وہاں جو موبائل نیٹ ورکس تھے وہ غائب ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے اسپین کے اندر ایک سائبر اٹیک ہوا اور وہاں مکمل طور پر بجلی جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ تو ظاہر ہے جب کوئی بھی ملک اس طرح کی باتیں کرے گا کہ غزہ کی جنگ بند کرو تو پھر اسے قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور اس کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ بہرحال ایک اور خبر یہ ہے کہ غزہ سے رہا ہونے والا جو اسرائیلی یرغمالی ہیں، یعنی جو غزہ سے رہا ہونے والے اسرائیلی یرغمالی ہیں، جو اسرائیل کے لوگ رہا ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ غزہ کی جنگ کو بند کیا جائے۔ تو ایسی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ غزہ کی جنگ بند کی جائے، تو ان کو دھمکیاں ملیں کہ تمہیں غزہ چلے جانا چاہیے، اگر تمہیں زیادہ شوق ہے غزہ کا کہ وہاں جنگ بند ہونی چاہیے تو تم وہاں غزہ چلے جاؤ۔ تو یہ صورتحال اب اسرائیل کے اندر ہو چکی ہے۔ اندرونی طور پر، معاشی طور پر اسرائیل، سیاسی طور پر اور سوسائٹی کے طور پر اسرائیل اندر سے تقسیم ہو چکا ہے۔